کراچی کا علاقہ ہے محمودہ آباد سے بھیجی جانے والی ایک کمسن بچے پر دادی کے بہیمانہ تشدد کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئیں. اس کے بعد ایک ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچی چائلڈ پروٹیکشن عملے کے ساتھ اور بچے کو بازیاب کیا. ویڈیوز میں کیا دیکھا گیا؟ ویڈیو پہ دیکھا گیا 4 سالہ بچہ ہے جی، عفان نامی بچہ ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال رکھی ہے اور اس کے علاوہ بچے کے سر اور چہرے پر چوٹوں کے کافی گہرے نشانات تھے. اس قدر تشدد سے پیش آیا تھا. اور بعد میں کیا پتہ چلا کون کر رہا ہے؟ اس کی دادی کر رہی. اب جب یہ معاملہ کھلا ہے، اس کو جب دیکھا گیا ہے تو اب دادی اور چچا جو ہے، سگی دادی ہے، کوئی ستیلی دادی نہیں، سگی دادی ایسا کر رہی ہے اور چچا جو دونوں مل کے یہ کام کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ عفان جو بچہ ہے اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اس کی جو فرسٹریشن ہے وہ نکالنے کے لیے ماں بچے پر جو ہے نا پتہ نہیں کب سے ظلم کر رہی تھی. اور یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ کی، یہ مسلسل جاری تھا. بچے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. چائلڈ پروٹیکشن جو ٹیم ہے وہ بچے کو بھی اپنی لے چکی ہے، اپنے ساتھ لے جا چکی ہے اور جو قانونی کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو ہمیں آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ بہو کے بچہ چھوڑ کر جانے کا غصہ دادی پوتے پر نکالا. شریعت میں ایسے جو ظالمانہ رویہ اختیار کرنے کا، اب جس نے رویہ اختیار کیا ایسا ظالمانہ، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن اندھیرے اور تاریکیاں ہیں. تو ظلم جس صورت کے اندر بھی ہو یہ جائز نہیں ہے، اور شریعت کا ہمیں یہ حکم ہے کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اسے ظلم سے روکنا یہ لازم ہے. حدیث میں آیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کی سمجھ تو آتی ہے، یہ جو ظالم ہے اس کی کیسی مدد کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روک لو. یہ اس کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے والی بات ہے. تو یہ جس خاتون نے، دادی نے یہ ظلم کیا ہے، یہ تو کسی بھی صورت میں یعنی قابل برداشت نہیں ہے. شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. اور شریعت نے بعض لوگوں کو مارنے اور تعذیب دینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی ایک حد بندی ہے. اور وہ یہ ہے کہ بچہ سمجھتا بھی ہو کہ یہ مجھے تعذیب دے رہے ہیں، مجھے ادب سکھا رہے ہیں اور میں کوئی جرم کر رہا ہوں، اس جرم سے مجھے باز رکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یعنی باپ ہے، ماں ہے، اسی طرح جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بچہ ہے یہ تو 4 سال کا بچہ ہے. 4 سال کے بچے کو نہ تعذیب دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تعذیب کو، ادب کو سمجھتا ہی نہیں، ممانعت کو سمجھتا ہی نہیں. ابھی کسی کام سے اس کو روکو گے تو تھوڑی دیر بعد وہ کام پھر کرے گا، کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے. 4 سال کا بچہ جو ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اور بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہ کام کر جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا، اس سے تو بس یہ ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو پکڑ لو اور اسے اس جرم سے، اس جو غلطی سے باز جو ہے نا منع کر دو. اور یہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے کہ گلے میں رسی ڈالنا اور اسی طرح ماں اس کی چھوڑ کے چلی گئی ہے، اصل میں یہ ساری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دین کے جو معاملات ہیں، دین کا جو علم ہے، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور دین کی سمجھ جب نہیں ہے تو اللہ کا خوف پھر کیسے آئے گا؟ جب اللہ کا خوف نہیں ہے پھر ایسے معاملات پیش آتے ہیں. یہ ایسی برتاؤ کر رہے ہیں گویا کہ ایک جانور کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، حالانکہ جانور کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرنا جائز نہیں ہے. وہ حدیث، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ ایک خاتون نے کیا کیا، ایک بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود کھائے پیے اور نہ خود اسے کھلایا پلایا، یہاں تک کہ وہ بلی جو ہے ادھر ہی مر گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا، آگ میں داخل کر دیا. ایک بلی ہے، یعنی وہ حلال جانور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے
کی وجہ سے اس خاتون کی جگہ وہ جہنم قرار پائی۔ تو یہ جو اپنا خون ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسا تعامل، اس کی ماں چلی گئی ہے تو وہ ماں کو نہ جانے دیتے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے، اور اگر وہ چلی گئی ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس بچے کی پرورش وہ خود کرے۔ شریعت میں قانون یہ ہے کہ جب ماں یعنی چلی جاتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو جب تک اس کی شادی آگے نہیں ہوتی کسی اور شخص کے ساتھ، تو یہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ ان کی پرورش کرے۔ اور یہ جو ورثاء ہوتے ہیں، یعنی لڑکے کا باپ، بچے کا باپ، بچے کے چاچو اور یہ دوسرے لوگ، یہ اس خاتون کو خرچہ دیں گے، اس بچے کی ماں کو خرچہ دیں گے، اور وہ ادھر اس کی پرورش کرے گی۔ ماں جیسی بھی ہو، وہ پھر بھی نہ اپنی اولاد کے متعلق رحم دل ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے۔ اب یہ جو دادی صاحبہ ہے، یہ تو دادی کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہے۔ دادی کو تو اپنے جو پوتے ہیں، پوتی ہیں، نہایت محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ اب بہو کا غصہ یہاں نکال رہی ہے، قطعاً یہ یعنی ایسا عمل ہے جس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔